الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی الرحمہ۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی کروڑاں کروڑ حمد و ثناء کے بعد نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضور ناز میں ہم اپنی ارادتوں، عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے گواہی کی ابتدا اپنی ذات مقدس سے فرمائی، پھر دوسرے درجے میں ملائکہ اور تیسرے درجہ میں اہل علم کا ذکر فرمایا۔ اگرچہ ہمارے لیے علم کی فضیلت میں اللہ عز و جل کا یہی فرمان کافی تھا، لیکن رب تعالی نے فرمایا دوسرے مقام پر بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔ تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ چوتھے مقام پہ ارشاد فرمایا اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ پانچویں مقام پر ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ چھٹے مقام پہ ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ حضرات محترم، آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کے 6 مقامات سے سماعت کیا کہ علم والوں کی کیا فضیلت ہے، اور علم کے فضائل پر مشتمل آئیے احادیث مبارکہ سماعت کیجیے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور عطا کرنے والا اللہ عز و جل ہے۔ اس امت کا معاملہ ہمیشہ درست رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے اور اللہ عز و جل کا حکم آ جائے۔
جبکہ طبرانی شریف میں کی روایت کے اندر الفاظ کچھ یوں ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ علم سیکھنے سے ہی آتا ہے اور فقہ غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے، اور اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، اور اللہ عز و جل سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے، اور تمہارے دین کا بہترین عمل تقوی یعنی پرہیزگاری ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ عز و جل کے رضا کے لیے علم سیکھنا خشیت، اسے تلاش کرنا عبادت، اس کی تکرار کرنا تسبیح، اور اس کی جستجو کرنا جہاد ہے، اور لا علم کو علم سکھانا صدقہ ہے، اور اسے اہل پہ خرچ کرنا قربت یعنی نیکی ہے، کیونکہ علم حلال اور حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے، اور اہل جنت کے راستے کا نشان ہے، اور وحشت میں باعث تسکین ہے، اور سفر میں ہم نشین ہے، اور تنہائی کا ساتھی ہے، اور تنگ دستی و خوشحالی میں رہنما ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، اور دوستوں کے نزدیک زینت ہے۔ اللہ عز و جل اس کے ذریعے سے قوموں کو بلندی و برتری عطا فرما کر بھلائی کے معاملے میں قائد اور امام بنا دیتا ہے۔ پھر ان کے نشانات اور افعال کی پیروی کی جاتی ہے، اور ان کی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے، اور ملائکہ ان کی دوستی میں رغبت کرتے ہیں، اور ان کو اپنے پروں سے چھوتے ہیں، اور ان کے لیے ہر خشک و تر چیز اور سمندر کی مچھلیاں اور جاندار اور خشکی کے درندے اور چوپائے استغفار کرتے ہیں، کیونکہ علم جہالت کے مقابلے میں دلوں کی زندگی ہے، اور تاریکیوں کے مقابلے میں آنکھوں کا نور ہے۔ علم کے ذریعے بندہ اخیار یعنی اولیاء کی منازل کو پا لیتا ہے، اور دنیا و آخرت میں بلند مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے، اور علم میں غور و فکر کرنا روزوں کے برابر ہے، اور اسے سیکھنا سکھانا